بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مجاہد کی زندگی کا یہ رخ بھی کتنا عجیب و غریب ہے کہ ساری دنیا جینے کے اسباب فراہم کرتی ہے اور موت کے لیے میدان میں سرگرداں رہتا ہے۔ کئی 100 برس کا عرصہ گزرا، ملک شام کی سرسبز شاداب پہاڑی کے دامن میں اسی طرح کے 3 نوجوان رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے جو تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ شباب کی امنگوں کے دن تھے، زندگی کی بہاروں کا موسم تھا، لیکن دل دیوانہ کو کون سمجھائے کہ اس کا عالم ہی ساری دنیا سے نرالا ہے۔ کوئی پھولوں کی انجمن میں سکون پاتا ہے، یہ ظالم کانٹوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ کسی کی رات نیند کی سرمستیوں میں بسر ہوتی ہے، لیکن اسے تادم سحر آنکھ پھوڑنے ہی میں مزہ آتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تینوں بھائیوں کے سینے میں یہی دل دیوانہ تھا۔ دیوانگی زلف لیلا کی نہیں تھی، ملت کے اعزاز اور سربلندی کی تھی، شہادت و سرفروشی کی تھی، رضائے مولا اور خوشنودی حق کی تھی۔ اس آرزو کی تھی کہ خون کا آخری قطرہ دے کر اگر نجات کی سرمدی پروانہ مل جائے تو یہ زندگی سے زیادہ منافع بخش ہوگا۔ اسی جذبے میں یہ تینوں بھائی گھر سے نکلے۔ ہمراہ جینے کا سامان کم، موت کا سامان زیادہ، ہاتھ میں تلوار اور کفن سر پر باندھے ہوئے۔ شہادت کی امنگوں کا جذبہ دل میں ابل رہا تھا۔ آرزوئے مقصود کی تلاش میں شب و روز چلتے رہے، منزلوں پہ منزلیں بدلتی رہیں، اور شوق کہ طوفان کا تلاطم ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ شفق کے دامن میں لالا کی سرخی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے مسافر اپنی منزلوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ شام کی سیاہی گیس ہوئے جانا کی طرح ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور تینوں جانوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن میں سے گزرتے ہوئے کسی ہموار زمین کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس لیے نہیں کہ لیٹ کر تھکن دور کر لی جائے، بلکہ اس لیے کہ مالک بے نیاز کے سامنے ماتھا ٹیک کر روح کی پیاس بجھائی جائے۔ کافی دیر کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسمان پر کمند ڈالنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنا بھلا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ گئے۔ اب نماز کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹا بھائی جو ہی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، قریب سے ہی اللہ اکبر کے جلال کی آواز کان میں گونجی۔ یہ آواز سنتے ہی بڑا بھائی وارفتگی شوق کی بے خودی میں اچھل پڑا۔ بے ساختہ منہ سے آواز نکلی، ہماری بے تاب آرزوؤں کا سراغ مل چکا ہے، اب ہماری محنت سفر وصول ہو جائے گی، منزل مقصود قریب آ گئی ہے شاید۔ بڑے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کر چھوٹے بھائی نے اچنبے سے دریافت کیا کہ بھائی جان، آپ کا مطلب ہم نہیں سمجھ پائے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے بھائی نے مشفقانہ انداز میں جواب دیا، میرے عزیز، یہ مجاہدین اسلام کا لشکر معلوم ہوتا ہے، جس میں شریک ہونے کی تمنا ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ کوہسار کی وادیوں میں سوائے مجاہدین کے بھلا اور کون نمازی کھڑا ہو سکتا ہے؟ غالباً اسی پہاڑ کی جانب سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے، آؤ پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سراغ لگا لیں گے کہ چھوٹے بھائی نے نہایت پرشکو اور دردناک لہجے میں آذان دی۔ اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تینوں بھائی پہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی تلاش میں نکلے۔ یہ چاندنی رات تھی، اس لیے پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد قریب ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تینوں بھائی اچانک چونک کر کھڑے ہو گئے اور ہتھیار سنبھال لیے۔ نظر اٹھی تو سامنے 2 عربی سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب پہنچ کر دونوں نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم بھائیو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب ملا۔ کیا ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں
اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے نہایت لجاجت سے پوچھا۔ ہم لوگ ملک شام سے آ رہے ہیں، خدا کی راہ میں گھائل ہو کر جان دینے کی آرزو ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میدان کارزار کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں صحراؤں، بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھانتے ہوئے کافی دن بیت گئے، لیکن کہیں سراغ نہیں ملا۔ ابھی مغرب کی نماز پہاڑ کی دوسری جانب آذان کی آواز سن کر ادا کی ہے، اور یہاں پر اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہوگا۔ دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی ہے۔ اسی جستجو میں جا رہے تھے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار گھوڑے سے اتر پڑے، اور اسلامی تہذیب کے مطابق مصافحے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز سن کر ہم بھی اسی غرض سے نکلے تھے۔ آپ حضرات کے مجاہدانہ منگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے۔ خدائے قدیر ہر مسلمان نوجوان کو اپنے دین کی ہر طرح کی سرفروشی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان کی تپش ملت اسلام کی نبض کو پرسوز اور متحرک رکھتی ہے۔ جس قوم میں آپ جیسے فلک پہ ماہت رکھنے والے مجاہد ہوں، اس کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی سرحد پر ایک بڑا ہی المناک معرکہ پیش آ گیا ہے۔ مسیحی قوم کی ساری قوتیں چاروں طرف سے سمٹتی آ رہی ہیں، دین کے حق کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے۔ عیسائی دنیا کے سارے سورما میدان میں اتر آئے ہیں۔ 40,000 صف شکن بہادروں پر مشتمل ہمارا لشکر اسی پہاڑ کے عقب میں ٹھہرا ہوا ہے، اور آج ہی رات کو پچھلے پہر روم کی سرحد کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عربی سواروں کی زبان سے یہ خبر سن کر تینوں بھائی فرتے شوق میں جھوم اٹھے۔ میخانہ کوثر کی شراب آنکھوں سے ٹپکنے لگی تھی۔ شہادت کی خوابیدہ امنگیں گڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سواروں کی رہنمائی میں جو ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے، بے ساختہ منہ سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ لشکر نے نعرے کا جواب پرجوش نعرے سے دیا۔ 3 نئے مجاہدین کی آمد پر سارے لشکر میں خوشی کی ایک بڑی لہر دوڑ چکی تھی۔ سب نے ان کے قدموں کے نیچے دلوں کا فرش بچھا دیا۔ سپہ سالار نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، دعائیں دی اور دینی ولولوں کی تپش معلوم کر کے مبارکباد کا ہدیہ پیش کیا۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کا اعلان ہوا، اور دم کے دم میں کوثار کی وادیاں خالی ہو گئیں۔ اسلامی لشکر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ ستوت جلال کی ہیبت سے دھرتی کا سینہ دہل اٹھا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آج حرکت میں آ گئی تھی۔ اسلام کی غیرت نے ایسی انگلائی لی کہ بڑے بڑے سورماؤں کا کلیجہ دھک سا ہو گیا۔ شبانہ روز چلتے چلتے روم کی سرحد کا فاصلہ جب چند میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے سپہ سالار نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لیے 50 مجاہدین پر مشتمل جو دستہ تیار کیا گیا تھا، اس میں تینوں بھائی بھی شامل تھے، کیونکہ انہیں پہلے سے روم کے متعلق واقفیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگلوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک رومیوں کے ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہوئیں، نیزے حرکت میں آ گئے، اور مٹھی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ تینوں بھائی بجلی کی طرح کونتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کلب لشکر تک پہنچ کر وہ رومی سپہ سالار کا حلقہ توڑنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کمند پھینکی اور ان کو گرفتار کر لیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد انہیں جنگی قیدیوں کی طرح رومی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس بہادر اقدام اور حوصلہ شکن مقابلہ سے اسلام لشکر کی کچھ ایسی دھاک دشمن کے دل پر بیٹھ گئی کہ وہ جنگ کرنے سے طرف دستبردار ہو گئے تھے۔ بالآخر کئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی لشکر کو حجاز کی طرف واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج 3 قیدیوں کے فیصلے کا دن تھا۔ روم کا عیسائی بادشاہ جو ہی دربار میں آ کر بیٹھا، جلاد نے تینوں کو لا سامنے کھڑا کیا۔ تینوں بھائیوں کے چہرے پر خوف و دہشت کا مطلق کوئی اثر تک نہ تھا۔ انجام کی فکر سے بے پرواہ وہ بڑے دربار میں بالکل مطمئن کھڑے نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا کہ
تم ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن قبل اس کے کہ تمہارا خوفناک منصوبہ پورا ہوتا تم کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اب اس جرم کی سزا سوائے سزائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن تمہارے خوشنما چہروں اور حسین جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ ایک شرط مان لو تو تمہیں جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ جان بخشی ہی نہیں، شاہی دربار کے بڑے سے بڑے اعزاز تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑے بھائی نے بھرپور شان سے بے نیازی سے دریافت کیا، بھلا وہ شرط کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بہت معمولی سی شرط ہے، صرف اپنا مذہب تبدیل کر لو، اسلام کو چھوڑ کر دین عیسوی کو قبول کر لو۔ اسلام کے غیور مجاہر نے پرجلال آواز میں بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا، افسوس تمہاری دانائی پر، شرط زندگی کی تم معمولی شرط کہتے ہو؟ جس مذہب کے فروغ کے لیے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سر رکھ لیا ہے، اسے چھوڑنے کی بات کس درجہ مسحقہ خیز ہے۔ تم نے تو ہمیں موت کی دھمکی دی ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں کس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ ایک عرصہ بیت گیا، کافی محنتوں کے بعد ایک میدان ہاتھ آیا۔ ابھی تو شاہد مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہم گرفتار کر لیے گئے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کر تو ہمارا ضمیر کبھی نہیں خرید سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے تئیں قافلہ حیات کی منزل تخت سلطانی نہیں ہے، اس کا سانحہ تو ہمارے قدموں کی ہر ٹھوکر پر بنتا بگڑتا ہے۔ ہماری قوم کی سرگرمیوں کا مرکز صرف اپنے محبوب کی خوشنودی ہے۔ نوجوان نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہوتے ہوئے کہا، اے خوشا نصیب کہ وہ ارجمند ساعت اب قریب آ گئی ہے، عالم قدس کی طرف جانے کا مسافر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جلادوں کو حکم دو کہ دیر نہ کرے، تلواروں کی چھاؤں سے جنت کا فاصلہ صرف چند قدم ہے۔ ایک قیدی کی اس جرت آمیز تقریر پر دربار میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ عیسائی بادشاہ غصے سے دانت پیسنے لگا۔ فرتے غضب میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے کہا، گستاخ و دریدہ ذہن کی طرح زبان کھول کر تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے تو تیار ہو جاؤ شاہی دربار کی۔ یہ توہین ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ فولاد کی زنجیروں میں بھی تمہارا حق پرستی کا غرور کم نہیں ہوا۔ تلواریں معزز بہادروں پر اٹھا کرتی ہیں، تم جیسے گستاخوں کی موت کا سامان تلوار نہیں بلکہ آگ ہے۔ غصے میں کانپتے ہوئے اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ دہکتی ہوئی آگ پر تیل سے بھرا ہوا کڑایا چڑھا دو، اور جب وہ ابلتے ہوئے چشمے کی طرح کھولنے لگے تو مجھے فوری طور پر خبر کی جائے۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ جلادوں کا دستہ حکم کی تعمیل کے لیے الٹے پاؤں رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نقیب نے آ کر آواز دی، جہاں پناہ دہکتی ہوئی آگ پر تیل کا چشمہ ابل رہا ہے، گستاخوں کے عبرتناک انجام کا تماشا دیکھنے کے لیے کرسیاں مقتل گاہ کے سامنے بچھا دینی چاہیے۔ یہ اطلاع پا کر عیسائی بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اٹھا۔ پیچھے پیچھے ننگی تلواروں کے سائے میں اسلام کے شہزادے بھی مقتل کی طرف رواں تھے۔ آگ دہک رہی تھی، آنچ اور تیز کر دی گئی۔ قیامت خیز طغیانی کی طرح تیل کا چشمہ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ کرپان کی طرح بنے ہوئے دو کھمبوں کے بیچ سے ایک موٹی سی رسی لٹک رہی تھی۔ اس میں گردن کی گولائی کے برابر ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے جلادوں نے بڑے بھائی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا اور جیسے ہی اسے کھینچا دونوں بھائی چیخ اٹھے، پہلے ہمیں تیل میں ڈالا جائے، بڑے بھائی کا جلنا ہم سے دیکھا نہ جائے گا۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، صبر و ضبط سے کام لو میرے بھائیوں، کھولتے ہوئے تیل کے قریب ہی چشمہ کوثر کا دہانہ ہے، ایک ہی غوطہ وہاں تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ لبے کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، خبردار گھبرانا مت، دہکتی آگ کے پیچھے ہی جنت موجود ہے، اچھا خدا حافظ۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلادوں نے رسی کھینچی۔ دین کا ایک سرفروش مجاہد اب اوپر اٹھ رہا تھا، تصور جانا میں آنکھیں بند تھی، شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی خوشی چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ فرشتگان رحمت عالم قدس کی گزرگاہوں پر ہر طرف کھڑے تھے۔ کڑا کے مقابل پہنچ جانے کے بعد جلاد نے رسی ڈھیل کر دی۔
شاخ طوبی کا آشیاں نشیں اب نیچے اتر رہا تھا، آتش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک فضا میں کلمہ شہادت کی آواز گونجی۔ آگ کی لہروں میں قدم رکھتے ہوئے ایک بار یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ رسالت بلند ہوا۔ ایمان پر خاتمے کی علامت کی طرح ایک وفادار مجاہد اور ایک سچے مومن کا آخری نعرہ تھا۔ چھوٹے بھائی سولناک منظر کی تاب نہ لا سکے، فرتے علم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بے خودی میں منہ سے ایک چیخ نکلی، بھائی ساقی کوثر کے حضور ہمیں نہ بھولنا۔ آنکھ کھلی تو منزل قدس کا مسافر عشق کے سمندر میں غوطہ لگا چکا تھا۔ فرشتے اس کی مقدس روح کو رحمت و نور کے جھرمٹ میں لیے عالم بالا کی طرف محو پرواز تھے۔ کملاتے ہوئے پھول کی طرح جلی ہوئی لاش تیل کی سطح پر تیر رہی تھی، لیکن شاداں و فرحاں روح ساقی کوثر کے حضور میں خلعت شاہانہ سے سرفراز ہو چکی تھی۔ اب منجلے بھائی کی باری تھی۔ رسی کا پھندا گلے میں ڈالتے ہوئے جلاد نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ تنہائی قریب الوطنی اور بے کسی کی اداسیاں سوکھے ہوئے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، غم کی چوٹ سے پلکیں بھیگ گئی تھی۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے منجلے بھائی کو الوداع کہا۔ یہ منظر جب تک دیکھ سکا دیکھتا رہا، جب نہ دیکھا جا سکا تو آنکھیں بند کر لی۔ پھر کلمہ شہادت کی آواز گونجی اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز نعرہ بلند ہوا، اور چند ہی لمحوں کے بعد مدتوں کی پیاسی روح چشمہ کوثر کے ساحل پر جام رحمت سے سیراب ہو گئی۔ 18 برس کا نوجوان مجاہد، حسن و جمال کا پیکر زیبا، روشن پیشانی، سرمگی آنکھیں، دھمکتا چہرہ جو دیکھتے ہی دیکھتے مرجھا سا گیا تھا، یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ نئی عمر میں 2 بھائیوں کی تڑپتی لاشیں نظر سے گزر چکی تھیں۔ دل غم سے نڈھال اور شکستہ حال ہو چکا تھا، لیکن ایمان کی غیرت اسی طرح تازہ دم تھی۔ اسلام کا جذبہ وفا پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ جب اس عالم ہی سے منہ پھیر لیا تو اب زندگی کے ارمانوں کی کہاں گنجائش رہ گئی تھی۔ قاتل نے بڑھ کر پھندا ڈالا، آنکھیں بند ہو گئی، دل خیال جانا کی محویت میں ڈوب گیا۔ اوپر اٹھانے کے لیے رسی کھینچنا چاہتا تھا کہ مملکت کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت لجاجت سے بادشاہ کو عرض کیا، جہاں پناہ یہ کمسن نوجوان تنہا رہ گیا ہے، صورت و شکل سے یہ چالاک محسوس نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا چہرہ ہے، آسانی سے اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے، اب اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر دی۔ اشارہ کرتے ہی جلال نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ دل کی حسرت دل میں رہ چکی تھی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹ آنا پڑا تھا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری ارجمند موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ بادشاہ نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی، دیکھو اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہراؤ، زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی آداب بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھرم رکھ لیا جائے گا۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر، کنیز جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی، لیکن حکم کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے ہیں، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے آج 2 موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ سب سے چھوٹا بھائی جو نہایت خوبصورت اور پرکشش دلکش نوجوان ہے، اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا ہے کہ میں 40 دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو روم پر میرے حسن تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا،
40 دن کی مدت بہت طویل ہے، اسے دامے فریم میں لانا میرے چند لمحوں کی بات ہے۔ تعجب ایک معمولی سی بات کے لیے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا چاہتے ہوں۔ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرا جمال دوشیزہ اپنی اداؤں سے مجسم سہرا وزیر کی شہزادی اٹھی۔ زرے نگار جوڑے زیب تن کیے اور بال سنوارنے لگی، نظر کی تیغ پر پانی چڑھایا اور سامان قتل سے پوری طرح آراستہ ہو کر کمرے کا رخ کیا۔ یہاں پر وہ نوجوان قیام پذیر ہوا تھا۔ یوں ہی اندر داخل ہوئی نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین سے لگ رہی تھی اور وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا چشمے الطافات کی امید میں بیٹھے بیٹھے۔ سحر ہو گئی وہ اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سجدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔ جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ماتھے پہ شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جلوے میں لیے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کا کھڑا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حسن مغرور آج پھر خراب و خستر حالت میں واپس لوٹا۔ تیسرے دن سر شان اس نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی خوشی میں مچل گئی۔ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔ ساہرانہ اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی تو نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس طرح ہفتوں گزر گئے۔ اس نے بے نقاب مچل چل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا کہ نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے شکست خوردگی کے انداز میں جواب دیا، وہ تو ہر وقت اپنے خدا کی عبادت میں ہی محو رہتا ہے۔ بات کرنا تو بڑی بات ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے مزید اور 40 دن کی مہلت حاصل کر لیجیے۔ آخر وہ فرشتہ نہیں ایک انسان، اپنی فطرت سے کب تک جنگ کرتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی وہ شکار ہو کر رہے گا۔ 40 دن کی میعاد ختم ہو چکی تھی، اب دوسری میعاد چل رہی تھی۔ ہر آنے والی رات نوجوان کی بے نیازی محویت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور وہی طہارت کا عالم تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش کب تک چلتی؟ آخر ایک دن فریب کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و ظاہر نوجوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات کی بھرپور تنہائی میں آج بھی شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی ہوئی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی، پاک دامن نوجوان، میں اس مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عصمت بیچ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ التجا کرتی ہوں کہ مجھے اسلام کے اس پاک دین میں اپنے ساتھ داخل کر لو، جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے، جو دنیا میں صرف اپنی صداقت و روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے، مال و زر اور عفت و ناموس کی رشوت دے کے پھیلنے والا مذہب دنیا انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نوجوان نے نیچی نظریں کیے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی، توحید و رسالت کا اقرار کروایا، اور اسے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد از جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے، وہیں نکل چلے، ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر ظالم لوگ دم نہیں لیں گے۔ نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا، اور میرے آگے نہیں بلکہ پیچھے چلنا ہوگا۔ دونوں دن رات چل رہے۔ دوسرے دن جب کہ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی آغوش میں شرابور تھا۔
دو تیز رفتار گھوڑے محل کے ایک بھی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں دو سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آبادی سے نکل کر یہ آواز اور تیز ہو گئی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ آگے آگے نوجوان اور پیچھے پیچھے شہزادی چل رہی تھی۔ ابھی رات بہت باقی تھی۔ شہر سے کافی دور نکل آنے کے بعد گھوڑوں کی رفتار دھیمی کر دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے یہ سوار گزر رہے تھے۔ یوں ہی راہ گزر کے دہانے تک پہنچے۔ قریب ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔ دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ تلواریں نیام سے باہر آئیں۔ شہزادی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ نوجوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، کچھ گھبرانے کی بات نہیں۔ آنے والے اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو میری تلوار ان کے راستے میں حائل ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ اگر وہ صرف راہگیر ہیں تو ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ دو پہاڑوں کے درے سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان ایک عجیب و غریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے ساختگی میں منہ سے چیخ نکل پڑی، بھائی جان، کئی روز گزر گئے آپ حضرات جام شہادت نوش کیے ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زندوں کی طرح ہماری دنیا میں پلٹ کے آ سکتے ہیں؟ وہ جہاں جس برزخ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مرحوم بائی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عالم بالا میں تمہاری طہارت اور پاک دمنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ شہیدوں کی پاک روحیں تمہاری بزم نکاح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ شہزادی وہیں پر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ عالم غیب سے آنے والوں کا یہ قافلہ دیکھ کر اسے اسلام کی کائنات کے اقتدار کا یقین اور بڑھ چکا تھا۔ جلدی جلدی بزم نکاح منعقد ہوئی۔ ارواح طبیعیات کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی۔ خطبہ نکاح کے بعد تمام روحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ بھائیوں نے دلہا اور دلہن پر جنت کے پھول نچھاور کی۔ اس کے بعد یہ سارا مجمع نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب محرم آنکھوں کے نظارے کے لیے شہزادی نے چاندنی رات میں نقاب الٹ دی۔ پہلی بار چہرے سے نوجوان کی نظر پڑی تو ایسے محسوس ہوا کہ جنت سے حسن و لطافت اور ملاحت و زیبائی کی کوئی حور اتر آئی ہے۔ دل دیوانہ دو حیرتوں کے نشانہ سے ابھی ہٹا نہیں تھا کہ فضاؤں میں یہ آواز گونجی، جنت کی بارات، جنت کے دولہا اور جنت کی حور مبارک ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس اسلامی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔